إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما دعاكم إذا دعاكم لما يحييكم. حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں زندہ قوموں کی علامتیں ذکر فرمائی ہیں کہ قومیں زندہ کیسے رہتی ہیں اور قوموں کے اندر خوشمردگی، مردہ پن، بے حسی اور بے حرکتی کب آ جاتی ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کو انجام دینے سے قوم میں زندگی باقی رہتی ہے، حیات باقی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں سے خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کے پیغام اور پکار کا جواب دو. اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے، جب تمہیں دعوت دے. اللہ اس کے رسول جب تمہیں کوئی بات کہیں، پکارے، تو تم ان کی پکار، ان کی دعوت کا جواب دو. لما یحییکم، اللہ اس کے رسول جس بات کی طرف تمہیں دعوت دے وہ حیات بخش ہے، وہ زندگی بخش ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں حیات ہے، اس میں زندہ قوموں کی نشانی اور علامت ہے. لہذا اللہ اس کے رسول کی پکار اور ان کی دعوت کا جواب دو، یہی گویا کہ زندہ قوموں کی علامت ہے. نشان یہی ہے زندہ قوموں کا، دنیا میں نشان یہی ہے زندہ قوموں کا. یاد رکھیے، آگے اس جملے پہ غور کیجئے کہ صبح شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں،
صبح شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں. دنیا میں نشان یہی ہے زندہ قوموں کا کہ صبح شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں. یعنی حالات کچھ بھی ہو جائیں، صبح میں اچھی حالت ہے، شام میں بری حالت ہے، شام میں اچھی حالت ہے، صبح میں بری حالت ہے. کل کچھ حالت تو اور تھی، آج کچھ حالت اور ہے. مومن وہ ہے جو حالات سے ہارتا نہیں ہے، حالات سے پریشان نہیں ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں زندگی کو سر کرنا ہے، زندگی کو سر کرنا ہے، یہی اصل ہے. اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ماں اور بہنوں، یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار ملی ہے، اس کو اچھی طرح سے جی لینا ہے نا. زندگی اچھی طرح سے جینے سے فرق ہے اطمینان اور سکون کی موت آئے. اطمینان اور سکون کی موت یہ زیادہ اہم ہے. زندگی اچھے سے جینے کے بجائے اچھے سے موت آ جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، اچھی زندگی کے بعد اچھی موت آئے، یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے. زندگی کو اچھا جی لیے ہو، یہ تو ٹیمپرری ہے، ایک دن مر کے جانا ہے، یہ زندگی ختم ہونا ہے، یہ زندگی فانی ہے، آنی جانی ہے. اور حقیقی معنی میں کامیابی ہے تو آخرت کی کامیابی ہے. موت آئے اور اچھی موت آئے، حسن خاتمہ ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عمران آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیوں موت کا مزہ چکھنا ہے؟ ہر ایک کو موت آنا ہے. موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے. موت سے کس کو رستگاری؟ آج نہیں تو کل ہماری باری. ہر ایک کو مرنا ہے. کیوں مرنا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. موت اس لیے آنا ہے تاکہ قیامت کے دن تمہارے اپنے کیے دھرے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. اس دنیا میں انسان کو ہر ایک کو اس کے کیے دھرے کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا ہے. حقیقی معنی میں بدلہ ملنا ہے تو آخرت میں ملنا ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کر کے بھول جاؤ اور آخرت میں اس کا بدلہ پاؤ. یہاں ہر چیز کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا ہے. کبھی تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک مومن، نیکوکار، پرہیزگار، نیکیاں کرنے والا پریشان حال رہتا ہے، اور ایک گنہگار، فاسق و فاجر کتنے اچھے سے اچھا رہتا ہے. دنیا کوئی معیار نہیں ہے، معیار ہے آخرت. اللہ نے آگے فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو آخرت میں نار جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. حقیقی کامیابی یہی ہے کہ آخرت میں نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہی حقیقی معنی میں کامیابی ہے میرے بھائیو. اللہ ہم سب کو یہی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. حاضرین، تو زندگی اچھے سے جینے سے بڑھ کے ہے اطمینان اور سکون کی موت آ جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ دنیا کچھ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو کھیل تماشا ہے. انما هذه الحیات الدنیا لعب و لعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے. بچہ سمسار بچاتا ہے، بچی کھیلتی ہے گڑیا لے کر، اور اس کے بعد سمسار بنانے کے بعد ماں باپ پکارتے ہیں بیٹا آ جاؤ آ جاؤ، سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں. یہی ہماری زندگی کی مثال ہے. ہم نے سمسار بسایا، گھر بار بنایا، بینک بیلنس کیا، محنتیں کر کے کاروبار سیٹ کیا، نوکریاں اور ڈیوٹی کو سیٹ کیا، کیا کچھ کیا ہے. اللہ کی طرف سے پکار آئے گی بیٹا آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے. یہ دنیا چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، بیمار چھوڑنا ہے، آل رشتہ دار چھوڑنا ہے، آل اولاد کو چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، رشتہ دار اقارب کو چھوڑنا ہے، بینک بیلنس کو چھوڑنا ہے. سب کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور ہمیں اللہ کی پکار کے جواب دے کر جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اس کے رسول جو پکارتے ہیں
اسی میں زندگی ہے، اسی میں حیات ہے، اسی میں روح ہے، اس میں زندگی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب نہیں دو گے، مردہ ہے، یاد رکھو مردہ۔ اسی لیے وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، مسند احمد اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، یوشک ان تداعا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری امتیں مل کے اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر حلہ بول دیں گے، ساری امتیں اکٹھا ہو کر۔ آج دیکھو حالات یہ ہیں، سارا کفر ملت واحدہ، کفر سارے کے سارے ایک ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے یہود و نصارہ میں خداؤں میں اختلاف ہے۔ یہود جس کو گالی دیتے ہیں ولد الزنا کہتے ہیں، اور جن کو زانیہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، نصارہ کو اللہ کی بیٹی، اللہ کی بیوی اور اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جیسس کو اور مریم کو، ماریا کو، یاد رکھیے یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ماریا نے نعوذ باللہ زنا کیا، اور زنا سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سے، نعوذ باللہ۔ جبکہ عیسائی لوگ کہتے ہیں، کرسچن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ کی بیوی اور اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی الوہیت میں شامل و داخل ہے۔ کتنا اختلاف ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول قرار دیتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھ کر ان کا حق دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے، توقیر کرتے، ایمان رکھتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں صدیقہ ہے، وہ پاک باز پاک دامن ہے۔ مریم علیہ السلام کو ہم عزت کرتے ہیں اور صحیح مقام و مرتبہ ہم دیتے ہیں۔ اسلام کے پاس عدل ہے، انصاف ہے۔ اس نے کہا، سلف صالحین نے لکھا ہے، سارے قرآن و حدیث کا خلاصہ ایک لفظ میں بتاؤ، ساری تعلیمات خلاصہ، تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ایک لفظ میں، ایک ورڈ میں، تو یاد رکھو وہ ہے عدل۔ عدل، انصاف، عدل۔ نماز پڑھو اعتدال کے ساتھ، رکوع کرو، سجدہ کرو اطمینان و اعتدال کے ساتھ۔ دو بیوی ہے، بیویوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ اللہ کے حق میں عدل کرو، اللہ کا حق اللہ کو دیا کرو۔ بندوں کے ساتھ عدل کرو، بندوں کا حق ان کو دیا کرو۔ ماں باپ کو ماں باپ کا حق دیا کرو، اولاد کو اولاد کا حق دیا کرو، رشتہ دار و اقارب کا ان کا حق دیا کرو، پڑوسیوں کو ان کا حق دیا کرو، اپنے حاکم کو ان کا حق دیا کرو، محکوم کو ان کا حق دیا کرو، بڑوں کا بڑوں کا حق دیا کرو، چھوٹوں کو چھوٹوں کا حق دیا کرو۔ چرندے پرندے درندے فضا کائنات ہوا پانی آسمان زمین کے بیچ کے ساری مخلوقات کو ان کا حق دو، اور خالق کو خالق کا حق دو۔ اسلام یہی کہتا ہے، یہ ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے عدل۔ اور ایک جملے میں خالق کا حق ادا کرو، مخلوقات کا حق ادا کیا کرو۔ حاضر نگرامی، یہ اسلام کہتا ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ تو آج دیکھو ان کے خداؤں میں اختلاف، اس کے باوجود ایک ہو کے مسلمانوں کے خلاف اللہ بول رہے ہیں۔ ہوا وہی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یوشک ان تداعا علیکم الاکلہ، یاد رکھو ساری امتیں مل کر تم پر حلہ بول دیں گے، سارے کے سارے مل کر، جیسے ایک بھوکا دسترخوان میں ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک بھوکا کتا جیسے ایک مردہ لاش پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول کی مثال پہ قربان جائیں، آپ نے دیگر اقوام کو کہا کہ بھوکے کتے کی طرح ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا؟ مردہ لاش کی طرح ہے، مردہ لاش کی طرح ہے، ان کے پاس حرکت نہیں ہے۔ حرکت میں آؤ، تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ حرکت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا کہ نہیں جی، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت ہوگی۔ آج مسلمان تعداد میں کم نہیں ہے،
تقریباً 60 ملک مسلمانوں کے پاس ہے، 60 ملک ہے مسلمانوں کی۔ آج دنیا کی آبادی میں سے 1/4 آبادی مسلمانوں کی ہے، دنیا کے چوتھا میں سے 4 میں سے چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، تعداد میں کمی نہیں ہے، حکومت کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے، اللہ اس کے رسول کی پکار کے جواب دینے کی کمی ہے۔ آج تمہارے پاس زندہ قوم کی علامت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، جب وہ تمہیں پکارے اسی میں حیات، اسی میں حیات ہے۔ آج دولت کی بات کریں، مسلمانوں کے قدم کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے دولت بہا دیا، پیٹرول کی شکل میں، ہے نا؟ پیٹرول، ڈیزل، دولت تمہارے پاس موجود ہے، افراد ہیں، حکومت ہے، سب کچھ ہے، وسائل ہیں، پھر بھی آج سبحان اللہ مسلمان آج جتنے کمزور ہیں، مغلوب ہیں، مقہور ہیں، اسلامی تاریخ میں کبھی مسلمان اتنے کمزور نہیں رہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حکومت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، اسباب ہمارے پاس ہے، افراد ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، پھر بھی آج اتنے کمزور کیوں ہے؟ تمہارے پاس حقیقی معنی میں زندگی نہیں ہے، مردہ لاش کی طرح ہو، چلتے پھرتے مردہ لاش کی طرح ہو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ حالت کیوں ہوگی؟ تو کہا تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ کہا وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور چاہت اور موت سے نفرت۔ تم موت سے نفرت کرو گے اور تم اپنی زندگی سے، دنیا سے بہت محبت کرو گے، حب الدنیا۔ خالد بن ولید جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، خالد بن ولید جب وقت کے سپر پاور رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے، رومی لوگ اپنے گلے میں محاصرہ ہو گئے، مضبوط گلا تھا، تو خالد بن ولید نے ان کو یہ پیغام دیا کب تک بن رہو گے، کب تک بن رہو گے؟ ہم تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آئے ہیں جو موت کو اتنی پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ تمہیں زندگی جتنی پیاری ہے، میرے پاس جو فوج ہے ان کو موت اتنی پیاری ہے۔ کب تک تم رہو گے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے، زندگی لاؤ۔ زندہ قوموں کی علامت کیا ہے؟ تم سمجھو اور اس کے پاس آ جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو لوگوں، پیاری حدیث سے سن لو، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اینا کے کاروبار کرنے لگ جاؤ گے۔ اینا کیا ہے؟ عین یا نون بولتا اینا، جب تم اینا یعنی سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حب الدنیا، آج دنیا چاہیے۔ نبی نے کہا کہ زمانہ آئے گا سود کا گوشت نہیں کھا تو شوربہ پی لے گا۔ آج زمانہ آ چکا ہے سود اور سودی کاروبار میں مبتلا۔ کتنے سودی کاروبار ہیں؟ بینک سے ریلیٹڈ ہر کام سود، انشورنس سود ہے، آج کار لے رہا، لون لے رہا، کار لون، ہوم لون، ایجوکیشن، جو بھی لون، آپ نے 1 پیسہ لے کے 2 پیسہ دیا، وہ سود ہے، یاد رکھو سود ہے۔ نبی نے فرمایا جب تم سود اور سودی کاروبار کرنے لگ جاؤ گے اور کھیتی باڑی کرنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور گائے بیل کے دودھ پکڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤ گے، مطلب کیا ہے؟ کھیتی باڑی نہیں کرنے سے بات نہیں ہے، یعنی دنیا چھوڑ کے تم دینداری کو چھوڑ کے دنیا داری میں مگن ہو جاؤ گے۔ کاروبار، تجارت، کھیت کھلیان اور یہی سب کچھ سمجھ لو گے، تب یاد رکھو تب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اور کب تک یہ ذلت و رسوائی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، اللہ کے رسول کے اس جملے پہ غور کرنا، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے، دین کی طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے، تمہاری یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی، تمہارا یہ مردہ پن ختم نہیں ہوگا، تمہاری یہ بے حسی، بے حرکتی، خوشبختگی ختم نہیں ہوگی، جب تک تم دین کی طرف لوٹ کے نہ آؤ۔ اور دین کس کا نام ہے؟
جو اللہ اس کے رسول نے دیا وہی دین ہے، وہی دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، اسی میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، حرکت ہے، اور اسی میں تمہارے لیے عروج ہے، اسی میں تم آگے بڑھو گے۔ آئیے اب چند باتیں معلوم کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی پکار کیا ہے اور زندہ قوموں کی علامتیں کیا ہیں۔ زندہ قوموں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ اور رسول کی تعلیمات پر کٹے رہتے، چلے رہتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو۔ زندہ قوموں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ و جاوید ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتی ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمیشہ زندہ و جاوید، جس کو کبھی موت نہ آئے، جس کو کوئی اونگ نہ آئے، نہ نیند آئے، جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ جاوید ہے، زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی پڑھ لو۔ رب کون ہوتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، سارے غیروں کو، ساری دنیا والوں کو یہ پیغام ہے، رب کون ہوتا ہے؟ یاد رکھو رب کی ڈیفینیشن، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب وہ ہوتا ہے، وہ اللہ ہے جو حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہ آئے، جس کو موت آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ القیوم جو ہمیشہ زندہ ہے، قائم و دائم ہے، جو اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ دنیا میں ہر چیز اپنے قائم رہنے میں محتاج ہے۔ اسٹینڈ قائم، اس کے اسٹینڈ کی ضرورت ہے، یہ موبائل قائم، اس کو ضرورت ہے سہارے کے، آپ بیٹھے ہو اپنی جسم کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، میں کھڑا ہوں پیر کی ضرورت ہے، دھرتی کی ضرورت ہے۔ اللہ قائم ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، محتاج نہیں ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھ لو، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، اللہ کا تعارف بیان کر دیا گیا۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ کون ہے؟ الاحد، جو یونیک ہے، سنگل ہے، اکیلا، ایک نہیں، ایک ترجمہ نہیں کرنا ہے، اکیلا ہے، یونیک ہے، سنگل ہے، یعنی جس کی طرح کوئی اور نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، جس کی طرح کوئی اور نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنم لیا ہے نہ جنم دیتا ہے، نہ جنم لیا، جو جنم لیا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے، جو جنم دیتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ الصمد، جو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہ ہو، وہی رب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے رشتہ جوڑ لو۔ زندہ قوموں کی علامت یہ ہے، ہمیشہ جو زندہ اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، مردہ قوم مردوں سے تعلق نہیں جوڑتی ہے۔ بس عقلمندوں کی اشارہ کافی ہے۔ زندہ قوم اپنا تعلق استوار کرتی ہے الحی القیوم سے، وہ مردوں سے اپنا تعلق نہیں۔ زندہ قوم اپنی حاجتیں مانگتی ہے، اپنی مرادیں پوری کرتی ہے، دست رسی فریاد رسی کرتی ہے الحی القیوم سے، غوث اعظم اللہ سے۔ وہ یاد رکھو کسی مردے سے اپنی حاجت روائی نہیں کرتی ہے، کسی مردے سے جا کر وہ نہیں مانگتی ہے اور اپنی ضرورتیں ان کے سامنے لے کر نہیں جاتی ہے۔ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ اور کیسے اس توحید میں، کسی کو توحید کہا جاتا ہے، کیسے زندگی ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، کیسے اس کے پاس طاقت، قوت اور زندگی آ جائے۔ ایک تو مثال دے کر باتیں آگے بڑھاتا ہوں۔ فرعون کا دربار ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے فرعون وقت کا ظالم و جابر مغرور انسان، اس نے جادوگروں کو بلایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ آج تم کو اپنے جادو کے ذریعے سے موسیٰ کو ہرانا ہے، موسیٰ کو نیچا دکھانا ہے۔ فرعون کے پاس جادوگر جب آئے، وہ اللہ سے ان کا تعلق تھا نہیں تھا۔ کس سے تعلق تھا؟ ایک مرنے والا انسان جو ایک دن مرنے والا۔ فرعون سے امیدیں، فرعون کا ڈر، فرعون کا خوف، فرعون کے دربار میں آیا۔ جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تو کیا کہا معلوم ہے؟ وہ بھی عزتی فرعون، قرآن پڑھی، لاٹھیاں پھینکی انہوں نے اللہ کے نام سے نہیں، فرعون کے نام سے کہا، وہ بھی عزتی فرعون۔ آج تو فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج ہم جیتیں گے تو فرعون کی عزت سے جیتیں گے۔ ہاں، پھر وہی جادوگر
وہی فرعون کا دربار ہے، وہی جادوگر ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، دنیا والوں کا ڈر، دنیا کے بادشاہ کا خوف، دنیا کی بادشاہ کی چاپلوسی آؤ بھگت، جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو عجیب تماشا ہے، یہ جادو نہیں ہے، ہم ساتھ کو پہچانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی، ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ فوراً اسلام قبول کر لیے، اللہ سے تعلق جوڑ لیے، الحی القیوم کے ساتھ، زندہ ذات کے ساتھ جب ان کا تعلق جڑ گیا، فرعون نے کیا کیا؟ دھمکی دیا، میں تم کو بلایا اپنے دربار میں اور میری اجازت کے بغیر میرے دربار میں فرعون موسیٰ کو ہرانے کے لیے بلایا اور تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گئے۔ کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی کہ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ یاد رکھو، جب اللہ سے تعلق نہیں تھا، توحید ان کے پاس نہیں آئی تھی، ڈر دور تھے اور ان کے پاس زندگی نہیں تھی، اللہ سے تعلق جوڑ لیے، فرعون کے دربار میں پھیل کر فرعون کی آنکھ میں آگ ڈال کر یہ کہہ رہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون کیا کرنا ہے کر لے۔ اس کا ترجمہ ہی ہے کیا کرنا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں تو جان لے لے گا، اس سے بڑھ کے اور کیا کر لے گا۔ یاد رکھ مومن وہ اللہ سے جس کا تعلق جڑ گیا، وہ اطمینان و سکون سے جینا نہیں، مرنا چاہتا ہے اطمینان و سکون کے ساتھ۔ کیا کرنا کر لے۔ اللہ اکبر، یہ ہے زندہ قوموں کی علامت میرے بھائیوں۔ ایک عورت، میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، ایک کمزور عورت کے پاس اگر اللہ سے رشتہ جڑ جائے، توحید اس کے پاس آ جائیں، وقت کے بہت بڑے پیر بہادر کو بھی وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن۔ عمر کے سامنے اتنا ڈر تھا کہ عمر کے سامنے ٹھہر کے بات کرنے کی جرات نہیں تھی۔ ہاں، عمر کے وہ روح و دبدبا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، باس علماء نے اس واقعے میں تھوڑا سا کلام بھی کیا ہے، لیکن حکمتاً اور عبرت کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب عمر کو پتا چلا کہ میری بہن بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑ لیا ہے، مردوں سے رشتہ توڑ کے ایک اللہ جو زندہ اس کے ساتھ آئے، آ کر بے تحاشا مارے پیٹے، اس کے بعد کہا اسلام چھوڑ دو۔ بہن وہ عورت جو کمزور تھی، کل تک عمر کے سامنے ٹھہر کے بات کرنے کی جرات نہیں تھی، آج عمر کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کہہ رہی ہے اے عمر کیا کرنا ہے کر لے، اس جسم کو آزما لے، تیرے جیسے ہزاروں پیر بہادر اس جسم پہ کوڑے برساتے جائیں، لیکن جس ذات کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑا ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ عمر نے سوچا عجیب تماشا ہے، یہ عورت کب تک کمزور تھی، میرے سامنے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں تھی، آج میری آنکھ میں آگ ڈال کر مجھے چیلنج کر رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو کمزور اس دل عورت کو بہادر بناتی ہے؟ اگر عمر کے پاس وہ طاقت آ جائے تو چار چاند لگ جائے، ہے نا؟ دیکھو عمر کو جھنجھوڑ کے رکھتی ہے۔ عمر کے پاس اسلام آ گیا، اب دیکھو ساری دنیا کو، عمر جس راستے پہ جاتے تھے شیطان بھی راستہ بدل دیا کرتا تھا، عمر کو دیکھ کر سب ڈرتے تھے۔ یہ کون سی طاقت تھی بولو؟ الحی القیوم علی کل شیء قدیر، اس طاقتور ذات کے ساتھ رشتہ جوڑ لو، تمہیں زندگی آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کیا کا مثال دوں؟ ایک بچے کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہاں، مردوں کی مثال دیا، عورت کی مثال دیا، ایک بچے کی مثال دیتا ہوں۔ سورہ البروج، سورۃ البروج میں واقعہ ہے اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ انگلش میں کہیں گے the boy and the king، the boy and the king۔ ہاں، بچے بھی سنو اور جا کر تم اس واقعے کو معلوم کرو۔ the boy and the king، وقت کا بادشاہ ایک طرف اور چھوٹا بچہ ایک طرف ہے۔ وہ بچے کے پاس پورا واقعہ بولنے کے وقت نہیں میرے پاس، بچے کے پاس کیا ہے؟ اللہ سے رشتہ جوڑ لیا ہے، زندگی ہے، طاقت ہے، حرکت ہے، بے حسی نہیں ہے، توحید کی طاقت اور قوت آ گئی ہے۔ بادشاہ نے اس کو مارا، پیٹا، تڑپایا، ترسایا، پہاڑ پہ لے جا کر گرانے کی کوشش کیا، سمندر میں لے جا کے ڈبانے کی کوشش کیا، کچھ
اس کو ہارنا پڑا، سارا واقعہ آپ کے لیے ہوما کے جا کے معلوم کر لیجیے۔ اصحاب اخدود میں اصحاب اخدود کا واقعہ کیا ہے، دا بوائے اینڈ دا کنگ، جا کے آپ سرچ کرو آپ کو مل جائے گا۔ یا اصحاب اخدود سورۃ البروج کی تفسیر میں جا کر واقعہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر، بچہ وقت میں بادشاہ کو جھجوڑ کے رکھ دیا۔ طاقت کیا ہے؟ توحید کی طاقت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لو۔ زندہ قوموں کی ہی علامت ہے، جہاں میں علامت زندہ قوم کی ہی علامت ہے، وہ مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہی برکت ہے، شاعر کی زبان یاد رکھو، پلٹ کے جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ یاد رکھو کسی حالت میں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لو اور سوچو وہ رب جو انصاف کرنے والا ہے، جس کی شریعت میں عدل ہے، ہم نے ایمان لایا اس اللہ کے لیے، اللہ ہمیں ضائع اور برباد کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ دوسری چیز، جہاں میں زندہ قوم کی علامت میں لما یحییکم اللہ اس کے رسول، دوسری چیز ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے زندگی ہے، حیات ہے، زندگی ہے، حیات ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اتباع، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر نکاح کے خطبے میں، عید کے خطبے میں آپ سنتے ہیں سورہ احزاب کی جو آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یاد رکھو تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات کر لیا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا ہے، بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت نہ کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ سنت رسول کو چھوڑ دو گے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، دوسرے غیر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا، سورہ نور آیت نمبر 63، آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، رسول کی مخالفت کرو گے اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا، اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یا دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ رسول کی مخالفت کرو گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ ایک تو مثال دیے دیتا ہوں، رسول کی مخالفت کرنے سے کیسے عذاب اور کیسے فتنے میں مبتلا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی نبی کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے غرور و تکبر کے انداز میں کہا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ آج ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آتا ہے، نبی کی حدیث آ جاتی ہے، صحیح اور صحیح حدیث آنے کے باوجود وہ اپنے جو پیر ولی بزرگ اور اماموں کے قول پر ڈٹے رہتے، جمے رہتے، کہتے کہ نہیں ہمیں اس پر چلنا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی تعلیم آپ کے سامنے آ گئی، حدیث آپ کے پاس آ گئی، اور حدیث کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ اس واقعے کو یاد رکھو، نبی کی بات کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی نے کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا نہیں کر سکتا، نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تو ایسا ہی ہو جا، فوراً اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، سن ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، فالج مار دیا، لکوا مار دیا اس کو، اور فوراً زندگی بھر اپنا دایاں ہاتھ منہ تک لے کر نہیں جا سکا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، نبی کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اللہ تعالیٰ سزا سے دوچار کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی میرا پیغام سن لیں، نبی نے کہا کہ تم پردہ کرو، بے حیا باپر بے پردہ مت جایا کرو، اس میں شیطان تم سے کھلواڑ کرے گا۔ ہم نے پابندی نہیں
زبیر کی طرف سے بات آ گئی کہ فتنے میں مبتلا ہو گئے. اب قانون کی لاٹھی میں آ گئی بات کہ حجاب کا اور پردے کا فتنہ. حجاب کا فتنہ کیوں آیا؟ اگر ہم پابندی کیے ہوں گے یہ فتنہ نہیں آتا. ہمارے غیر غلط کام کی وجہ سے یہ فتنہ آ گیا. یاد رکھو میرے بھائیو، جہاں میں زندہ قوم کی علامت، پہلی علامت اللہ سے رشتہ جوڑو، توحید، ایمان، عقیدہ. دوسری علامت اتباع سنت اور رسول. تیسری علامت صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلنا. صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلنا ہے. صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہے. اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ دنیا والے اے صحابہ تمہارے جیسے ایمان لے کر آئے، تمہارے جیسے عمل کریں تو ہدایت یافتہ ہوں گے. صحابہ کا طور طریقہ چھوڑ کے اگر کوئی دوسرا طور طریقہ اپنایا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. صحابہ کے طریقے پر چلو گے اللہ تم سے راضی ہوگا. اللہ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 9 آیت نمبر 100 اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین صحابہ انصار میں سے انصاری اور مہاجرین صحابہ جو ان کی اتباع کر لیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور احسان کے ساتھ جو صحابہ کرام کی اتباع کر لیں، ان کے طور طریقے پر چلنا شروع کر دیں. یاد رکھیں میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں تو اللہ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی، یہ بھی ان سے راضی ہے. اللہ کی رضامندی مل جائے سب سے بڑی بات ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. حضرین، صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق اور باطل ہے. صحابہ نے جو کام کیا وہی حق ہے، صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ حق نہیں ہو سکتا. ہمیں صحابہ کو ماننا، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، چنندہ ہے، وہ برگزیدہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سب سے پہلے سب کے دلوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد انبیاء کا انتخاب فرمایا، انبیاء کا انتخاب فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا. صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا ہے، یہ برگزیدہ ہے. اسی لیے صحابہ کے طور طریقے پر ہمیں چلنا ہے. صحابہ کے طور طریقے پر چلیں گے اللہ بھی ہم سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ کی رضامندی مل جائے. اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی بات ہوتی ہے، سب سے بڑی بات ہوتی ہے. میرے بھائیو، آئیے جہاں میں زندہ قوموں کی علامت میں سے آخری دو بات کہہ کر بات ختم کرتے ہیں، وہ ہے علم کے میدان میں آگے بڑھو. اسلام کا پہلا پیغام ہے اقرا. اقرا کے پیغام کو لے کے آگے بڑھو. زندہ قوموں کی علامت ہے، کیونکہ علم شاعر کی زبانی، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری. ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری. علم میں جو لوگ آگے ہیں، آج ایک چھوٹا سا ملک ساری دنیا پر راج کر رہا ہے. وقت کے بڑے بڑے سپر پاورز کی اشارے پہ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. کیوں؟ علم کی وجہ سے. ان کے پاس لیٹسٹ ہتھیارات ہیں، ان کے پاس سافٹ ویئرز ہیں، ایسے ایسے ایپس ہیں، ایسے ایسے سافٹ ویئر، ایسے ایسے انٹیلیجنٹ ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا ان کی چیزیں خریدنے پر مجبور ہے. یاد رکھیے، جب اس ملک کو سارے عربوں کے بیچ میں بسایا جا رہا تھا، اسرائیل کو سارے عربوں کے بیچ میں بسایا جا رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ جگہ مت دو، یہ بڑے خبیث سے. یاد رکھو، عربوں نے اس وقت حقارت کے انداز میں کہا یہ سارے اتنے عرب ہم ہیں، ان کے بیچ میں ایک مٹھی بھر یہودی، ہم اگر تھوکیں گے تو ہماری تھوک سے ڈوب جائیں گے. کیا کہا؟ تھوکیں گے تو تھوک سے ڈوب جائیں گے. آج دیکھو، آج نہیں، آج سے بھی تقریباً 70 سال پہلے ہی اس کو بسایا گیا 1948 میں بسایا گیا.
اور مکمل طریقے سے جن کا قبضہ ہوا 1960 کے آس پاس میں یا 64 کے بعد بات ہے، اس کے بعد دیکھو چند سال بعد ہی عربوں کو اتنا مارا جنگ کر کے آج تک عربوں کا حال دیکھو. کیوں جانتے ہیں؟ جب یہ لوگ آئے تصویریں جا کر دیکھو، کمزور، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، کھانے کو ترس رہے تھے، اتنے پریشان حال تھے. ایسے وقت میں ان لوگوں نے سوچا کیا کرنا ہے. اپنے سونا چاندی ہیرے جواہرات جو بھی تھے، جو بھی پیسہ تھا، ایک وقت نہ کھا کے پیسہ جمع کر کے ان کے سب سے بڑے عالم کے پاس آئے. کہا کہ یہ ہماری دولت ہے. یہ ان کے پاس ایک وال ہے، دیوار اس کو پورٹل کہتے ہیں یا اس کو ویلنگ وال کہتے ہیں. وہ جو وال ہے، دیوار ہے، ان کے پاس بہت مقدس ہے. کہا کہ اس دیوار کو سونے کا بنا دو، یہ دولت لے کر اس کو سونے کا بنا دو. تو اس وقت ان کے وہ بڑے عالم نے کہا یاد رکھو عبادت تو کیسے بھی ہو جائے گی، عبادت گاہوں میں زیادہ اس کو بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے. اس پیسے کو میں سونے کے وال بنانے میں نہیں، تعلیم میں لگاؤں گا. تعلیم میں لگائے اور آج دیکھو وہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تعلیم میں خرچہ نہیں کریں گے، علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ ہم کھانا پینا پہننا اور نہ. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کسی بھی شہر میں مسلم علاقے میں چلے جاؤ، 2 دکانیں کثرت سے ملے گی. کیا ہے؟ گوشت کے دکان، ہوٹل اور کپڑے کے دکان. اچھے کالج، یونیورسٹی اور اچھے ہاسپٹل یہ کہاں ملتے ہیں؟ آپ کہاں سے آگے بڑھو گے جب تک یہ طرح کا پیغام نہ لے کر آگے بڑھو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم والوں کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اللہ نے فرمایا سورہ مجادلہ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان کو جو ایمان کے بعد علم والے ہیں ان کے مقام و مرتبے کو اونچا کرتا ہے. ایک معمولی کتا ہے، اس کے پاس سے علم آ جائے، اللہ اس کے مقام و مرتبے کو اونچا کرتا ہے. اللہ اکبر. اگر انسان کے پاس علم آ جائے مقام اونچا نہیں ہوگا. عام کتا اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کتا جس کے پاس علم ہے، جس کو ٹرین کیا گیا، سکھایا گیا، سکھایا گیا، بتاؤ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو آپ خرید بھی سکتے ہو، گھر میں رکھ بھی سکتے ہو، کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے. کتے کے پاس علم آیا تو مقام اونچا ہو گیا، انسان کے پاس علم آئے گا تو مقام اونچا ہوگا. علم کے میدان میں آگے بڑھو، اقرا کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو، تبھی جا کر تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور آخری بات، زندہ رہنا چاہتے ہو، اپنے وجود کی حفاظت چاہتے ہو، خدمت خلق کرو، دوسروں کا کام کیا کرو. دین کی دعوت اور اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ دوسروں کے کام آیا کرو. پہلی وحی نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلی وحی نازل ہوئی. آپ گھبراتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے. خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو زندہ رکھے گا. کیوں؟ یہ اسباب. خدیجہ نے کہا آپ غریبوں کا مسیحا ہیں، آپ مجبوروں کا ساتھ دیتے ہو، آپ کما کر جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ان کو دیتے ہو، آپ جو ہے دوسروں کے کام آتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، حق کا ساتھ دیتے ہو، حق بات کہتے ہو. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو ضائع سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ جو دین ہے، جو حق ہے، اس کی دعوت دیں، غیروں تک پہنچایا کریں، ان کو بتائیں اسلام کیا ہے. اللہ نے ہم 30 کروڑ کو رکھا ہے 100 کروڑ کے لیے، ہے نا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ نے تمہیں رکھا ہے، کیوں تمہیں رکھا ہے؟ دوسرے لوگوں کے لیے، ان کو دین کے دعوت دینے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، ان کو مارنے کاٹنے کے لیے نہیں رکھا ہے، ان کو بھی ساتھ میں جنت میں لے جانے کے لیے رکھا ہے. دین کی دعوت تبلیغ کا کام کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول آپ تبلیغ کرو. کس چیز کی تبلیغ کرنا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا، یعنی قرآن و حدیث کی تبلیغ کرو. کسی اور کیا غیر نقد خیرے کی کتاب کی نہیں، بلکہ فضیلت سنانے کی کتاب کی نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی تبلیغ کرو. نبی سے اللہ نے کہا اگر آپ قرآن و حدیث کی تبلیغ نہیں کرو گے فما بلغت رسالتہ، تبلیغ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. اگر دین کی دعوت تبلیغ کرو گے، واللہ یعصمک من الناس،
اللہ تعالیٰ لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے گا. دین کی دعوت کرو, دوسروں کے کام آؤ, خدمت خلق, سوشل ایکٹیویٹیز کیا کرو, غیر آ کر تمہارا سپورٹ کریں گے. نہیں, یہ لوگ اچھے ہیں, کام کرتے ہیں. کیونکہ عربی میں کہا جاتا الناس اعداء لما جاہلوا, لوگوں کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس کا دشمن ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو علم نہیں ہے اللہ کیا, رسول کیا, قرآن کیا, حدیث کیا, تعلیمات کیا, اسلام کیا, حقیقی معنی میں مسلمان کیا ہے. کیونکہ آج ہمارا کردار ویسے نہیں ہے. مسلمان کو دیکھ کر اسلام سمجھتے ہیں, اور آج مسلمانوں کے پاس حقیقی اسلام نہیں ہے. ہمارے اخلاق و کردار اچھے ہونا چاہیے, دشمنی کا ماحول ختم ہوگا. سورہ فصلت اللہ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی کا ماحول ہے, یہ دشمنی کا ماحول ختم ہوگا. کب ختم ہوگا؟ جب تم ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے, ان کو پتہ چلے گا. آخری واقعہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں, کافی وقت ہو رہا, جمعہ کا وقت ہے. صحیح بخاری کا واقعہ ہے, سمامہ بن قصال کا واقعہ. نبی سے سخت نفرت, صحابہ کرام سے نفرت, مدینے سے نفرت. جب پکڑ کے لائے گئے اور نبی کو, صحابہ کرام کو دیکھے, ان کے سلوک کو دیکھے, رات میں اٹھ کر نبی آتے سمامہ کے پاس, سمامہ کچھ کھا لو, بیڑیا ٹائٹ ہو گئی, رسی سیدھی کر دو, ڈھیلی کر دو, نہیں آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ, آپ کو میں دیکھنا نہیں چاہتے. اتنی نفرت. لیکن آہستہ آہستہ نبی کے سلوک, ان کے اخلاق, صحابہ کرام کے اخلاق نے ان کو متاثر کر دیا. نبی نے ان کو آزاد کر دیا. آگے بڑھے, پھر واپس آئے اور کہا میں آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوا. جب تک آپ کو نہیں پہچانتا تھا دشمنی تھی, جب پہچان گیا میں آپ کا دل دادا بن گیا ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے سارے غیر ایسے نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. ہم اگر اپنے وجود کی حفاظت چاہتے ہیں, یہ کام کرنا ہے. خلاصہ کلام میرے خطبے کا یہی ہے, جہاں میں زندہ قوم کی علامت کیا ہے؟ زندہ سے رشتہ جوڑو. نمبر 1, اللہ سے رشتہ جوڑو, توحید, ایمان, عقیدہ توحید. دوسرا, نبی کی تعلیمات کے ساتھ رشتہ جوڑو, اتباع سنت. تیسرا, صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلا کرو. چوتھا, دین کی دعوت و تبلیغ کیا کرو. پانچواں, علم کے میدان میں, علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھو. اور آخری چھٹا یہ ہے خدمت خلق, دوسروں کے کام کیا کرو. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان, مال, عزت و آب و دین و ایمان, اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا, ظالموں کو تو نمٹ لینا. اللہ تو ظالموں کو دیکھ لینا, مظلوموں کی مدد پہنچانا. سارے مسلمان جو پریشان حال ہے, خاص مسلمانوں کی جان, مال, عزت و دین و ایمان, اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. جب تک دنیا میں اپنے ایمان امان کے ساتھ رکھنا, خاتمہ بالخیر فرمانا. جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا, بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا, بس برسر روزگاروں کی روزگاری میں برکت دینا, بے اولاد کو اولاد کا سہارا دے دینا, اولاد والے کا اولاد کو نیک و صالح بنا دینا, بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دینا. جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اللہ ان کو بحال کر دینا, جو رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا رشتہ نصیب فرما دینا. سارے مسلمان مرد و خواتین جہاں موجود ہے, اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو, تمناؤں کو پورا فرمانا. دنیا میں رکھنا, ایمان امان کے ساتھ رکھنا, خاتمہ بالخیر فرمانا. قبر کے سوالات کے ساتھ نفرتیاں عطا فرما کے پھر حشر کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. کل قیامت کے میدان میں اللہ اکبر کامیابی کے لیے اللہ اس کے رسول چاہیے. وہاں جب سورج قریب آ جائے تو سایہ چاہیے. سایہ کہاں ملے گا؟ اللہ کے پاس. اور پینے کے لیے پانی چاہیے. پانی کہاں ملے گا؟ نبی کے پاس. حوض کوثر سے نبی کے پینا نصیب فرما دے, اور اللہ کا سایہ نصیب فرما دے. جنت الفردوس میں نبی کی شفاعت اور رفاقت کے ساتھ ہمیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما دے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعظم. قوموا للصلاة. عباد الله.